السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھے۔ آج میرے بیٹے طلحہ کا ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ تھا، تو میں نے کہا صبح یہ 9 بجے کا ٹائم ہے، 9 بجے میں گھر سے نکلی ہوں اور میں نے کہا چلے واکنگ ڈسٹینس پہ ہاسپٹل تھا، تو میں نے کہا تھوڑی واک بھی ہو جائے گی، مارننگ واک ہو جائے گی، تھوڑا سا میں خود بھی فریش ہو جاؤں گی۔ اور صبح صبح سب لوگ تیار ہو کے یا ویل ڈریس ہو کے اپنے کاموں کے لیے نکل رہے تھے۔ یہاں پہ ایک چیز بہت اچھی ہے کہ لوگ صبح ویل ڈریس ہو کے اپنے کافی بھی اگر انہوں نے باہر پہ جا کے پینے تو انہوں نے ویل ڈریس ہو کے نکلنا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سینٹرز ایریا بیٹھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہ لوگ ایزیلی ہو کے بیٹھے۔ اور یہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے میڈیکل کا، یہاں پہ نرس وغیرہ کا جو نرس لڑکے یا لڑکیوں میں سے جنہوں نے بننا ہوتا ہے وہ ادھر آ کے پڑھائی کرتے ہیں، یہ کیمپس ہے ان کا۔ اس کے بعد میں نکلتے چلتی جا رہی تھی اور میڈیکل کے متعلق آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہاں میں جو میڈیکل ہے یا جو ہمیں ڈاکٹر کی سہولتیں وہ بالکل فری ہیں۔ میڈیکل کارڈ ملتا ہے، جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جن کے پاس یہاں کی ریزیڈنسی ہے ان کو میڈیکل کارڈ ملتا ہے جس پہ میڈیکل کا سب کچھ فری ہوتا ہے۔ آپ کے اگر اللہ خیر کرے آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے یا کسی بھی قسم کی میڈیکل کی ضرورت ہے تو یہاں پہ سب کچھ فری ہوتا ہے۔ ہاسپٹل کے قریب یہ فروٹس کی دکانیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں ایزیلی ان کے لیے بہت کچھ ایزی ہو۔ اس کے بعد یہ ہاسپٹل جو ہے تو یہ قریب شہر کے اندر، یہ اسے کب کہتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا ہاسپٹل بھی یہاں پہ کہتے ہیں، تو یہ ذرا باہر ہوتا ہے اور یہاں پہ ذرا روڈ ہوتے ہیں، بڑی بڑی بسیں وغیرہ چلتی ہیں کیونکہ جس میں سینٹر ایریا میں رہتی ہوں تو وہاں پہ گاڑیوں اور بسوں کی اجازت نہیں ہوتی اتنی انٹر ہونے کی۔ صبح 11 بجے تک بس نہیں، جو بڑے ٹرک یا گاڑیاں آتی ہیں تو آ سکتی ہیں، اس کے بعد اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ باہر تھی، ادھر یہ بس سٹاپ تھے، ہاسپٹل کی یہ بسیں جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ پارکنگ ایریا ہے اور اس کے بعد یہ بس سٹاپ ایریا بھی ہے۔ یہاں سے جو بچے دوسرے شہروں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں سے وہ بچے اس بسوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ سکولز ہیں یا کالجز ہیں جو یہاں کے بچے دوسرے شہروں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ سہولت بھی ادھر دی جاتی ہے۔ اور یہ بیبلیوتیک کا مطلب کہ یہ یہاں کی لائبریری ہے اور یہ بہت بڑی لائبریری ہے، لیکن یہ اس کی بیک سائڈ ہے کیونکہ یہ ہاسپٹل کے قریب چھوٹے چھوٹے بہت سی چیزیں پڑتی ہیں اور میڈیکل سٹورز قریب پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد میرا تھا کہ میں ہاسپٹل آج پیدل آ رہی تھی، تو میں نے کہا تھا چھوٹا طلحہ میرا کاروں میں تھا، تو یہ ہاسپٹل کا وہ ایریا جس سے گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں، تو میں انٹر ہوئی اس سائڈ سے اندر اور اس کا ٹائم تھا اور ٹائم ہو گیا ہوا تھا اس کا ڈاکٹر کا کیونکہ 9:30 کا ٹائم تھا۔ اور اس کے بعد یہ انہوں نے ایریا بنایا ہوا ہے کہ یہاں سے جن بچے جو کاروں میں آتے ہیں یا جو ویل چیئر پہ یا مریض ہوتا ہے وہ ادھر سے ایزیلی جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر آ جاتا ہے، اس کو سیڑھیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد میں ہاسپٹل کے اندر انٹر ہوئی اور یہ ریسیپشن ایریا ہے کہ آپ کو کسی بھی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، یہاں پہ سیتا کہتے ہیں، یا کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو وہ ان سینٹرز یا آ کے ادھر سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد لفٹ آ گئی اور میں نے فرسٹ فلور پہ جانا تھا، تو لفٹ اوپن ہوئی، اس کے بعد میں لفٹ میں بیٹھی، اس کے بعد میں نکلی اور یہاں پہ یہ مشین انہوں نے رکھی کہ آپ کے پاس جو میڈیکل کارڈ ہوتا ہے وہ ادھر آپ ایسے کر کے کریں گے تو یہاں سے وہ جو جس بھی ڈاکٹر کے پاس اس کا ٹائم ہوگا تو اس کی سلپ جو ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اس طرح اس کی سلپ باہر آ گئی ہے تو میں وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا جو ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا روم بھی چینج ہو گیا تھا، اس کی ڈاکٹر بھی چینج ہو گئی تھی، تو میں بڑے غور سے جو تھی اس کی پرچی کو پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، پہلے اس کا روم نمبر 109 تھا، اب انہوں نے جو اس کا روم جو تھا وہ چینج کر دیا۔ اب میں روم ڈھونڈ رہی تھی، فائنلی مجھے وہ ایریا ملا جہاں سارے بچوں کے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں، یہاں سارے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سارے بیٹھتے ہیں اور اس کا روم تھا 140، تو میں وہ ڈھونڈ رہی تھی اور وہ مجھے کافی اس دفعہ مشکل ہوئی ہے کیونکہ اس کا ڈاکٹر بھی چینج، اس کا روم نمبر بھی چینج اور اس کی کافی طرح کے، مجھے تھا کہ پتہ نیو ڈاکٹر آئے گی وہ کیا کہے گی، لیکن پھر فائنلی مجھے مل گیا اور میں اس کے بعد اس کو اندر لے کے گئی۔ اندر موبائل کی ذرا پرمیشن نہیں تھی تو وہاں میں نے ولاگ نہیں بنایا۔ اس کے بعد یہ ڈاکٹر سے ہم واپسی پہ نکلے تو یہ بہت زیادہ رو رہا تھا، تو اس کے بعد میں ہاسپٹل سے اس کو لے کے باہر نکلی کیونکہ یہ گھبرا جاتا ہے جب ڈاکٹرز کو دیکھتا ہے۔ شکر الحمدللہ فائنلی ڈاکٹر نے کہا اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو گوشت جو ہے وہ کھلائیں، میٹ کھلائیں، ریڈ میٹ، تو ویسے یہ فائنلی شکر الحمدللہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ کا آج کا ولاگ میرا کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔